بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکنگم پیلس لندن کے بالکل سینٹر میں واقع ہے اور یہ انگلینڈ کے کنگ یا کوئین کی آفیشل ریزیڈنس ہے، مگر یہ شروع میں کسی بھی کنگ یا کوئین کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ دا پوائنٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ جون شیفلیڈ وہ شخص تھا جس نے بکنگم پیلس کو بنایا تھا۔ 1703 میں اس نے ایک پرانے گھر ویسٹ منسٹر کو گرا کر اسی جگہ پر ایک نیا پیلس بنانے کا ارادہ کیا، اور جو نیا پیلس بنا وہ تھا بکنگم پیلس، اور 1761 میں یہ پیلس کنگ جارج 3 نے خرید لیا، اور اسی کی گرینڈ ڈاٹر کوئین وکٹوریہ جب 1837 میں کوئین بنی تو اس نے اس پیلس کو اپنی آفیشل ریزیڈنس ڈکلیئر کر دیا۔ رائل فیملی کا بکنگم پیلس کی بالکنی پر آ کر انگلینڈ کے لوگوں کو گریٹ کرنا ایک فیسٹیول مانا جاتا ہے۔ جیسے ریسنٹلی جب چارلز نئے کنگ بنے تھے، انہوں نے بھی بالکنی پر آ کر انگلینڈ کے لوگوں کو گریٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے کوئین ایلزابتھ بھی اکثر موقعوں پر بالکنی پر آتی رہی ہیں۔ یہ کام سب سے پہلے کوئین وکٹوریہ نے ہی کیا تھا، مگر شاید اس وقت ان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ چیز ایک نئی ٹریڈیشن بن جائے گی۔ اگرچہ بکنگم پیلس کنگ یا کوئین کی آفیشل ریزیڈنس ہے، مگر وہ اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ پیلس دراصل کراؤن ایسٹیٹ نام کا ایک ٹرسٹ اون کرتا ہے۔ ایڈورڈ دی 7 وہ واحد مونارک ہیں جو بکنگم پیلس میں ہی پیدا ہوئے اور یہیں پر فوت ہوئے۔ ان کے علاوہ یہ چیز کسی بھی اور مونارک کی قسمت میں نہیں آئی۔ بکنگم پیلس جیسا آج نظر آتا ہے یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ دراصل جب جارج دی 4 نئے کنگ بنے تو انہوں نے اس پیلس کی رینوویشن کا ارادہ کیا، اور یہ کام ایک آرکیٹیکچر جون نیش کو سونپا گیا، مگر اس پیلس کی رینوویشن کے دوران ہی جون نیش کو اس کے کام سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ وہ اپنے مختص بجٹ سے کہیں اوپر چلا گیا تھا۔ بکنگم پیلس کا ٹوٹل ایریا 39 ایکڑز ہے۔ اس میں کل 778 رومز ہیں، جس میں 188 سٹاف بیڈ رومز، 92 آفیسز اور 52 رائل گیسٹ بیڈ رومز ہیں۔ اس کے علاوہ اس پورے پیلس میں 760 ونڈوز اور 1514 دروازے ہیں۔ جولائی سے لے کر لیٹ ستمبر تک کنگ عموماً اپنے اس گھر میں نہیں ہوتے۔ اس دوران وہ اسکاٹ لینڈ میں اپنی سمر ویکیشنز بنا رہے ہوتے ہیں، اور اسی دوران بکنگم پیلس کے سٹیٹ رومز کو عام عوام کے لیے کھولا جاتا ہے، اور پوری دنیا سے ٹورسٹ اس بکنگم پیلس کو وزٹ کرنے آتے ہیں۔ ٹورسٹ کو اس پیلس کا وزٹ کرنے کے لیے 2 سے 2.5 گھنٹے دیے جاتے ہیں۔ ہر سال 50,000 گیسٹ کو پوری دنیا سے اس پیلس میں بلایا جاتا ہے، اور ان کو ریسیپشنز، بینکویٹس اور گارڈن پارٹیز وغیرہ سے انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ ہر سال سمر کے دوران عموماً جولائی کے صرف ایک مہینے میں ہی 3 گارڈن پارٹیز اس پیلس میں کی جاتی ہیں۔ بکنگم پیلس کا سب سے بڑا کمرہ بال روم ہے، جو 36 میٹر لمبا اور 13 میٹر اونچا ہے۔ اس بڑے بال روم میں جو سب سے پہلا ایونٹ ہوسٹ کیا گیا تھا وہ 1856 میں کرائمین وار ختم ہونے کے بعد سیلیبریشن تھی، اور 1883 میں پورے پیلس میں سب سے پہلے الیکٹریسٹی اسی بال روم میں انسٹال کی گئی تھی۔ ورلڈ وار 2 نے پورے یورپ میں بہت تباہی مچائی تھی۔ میوزیمز، ہیریٹیج سائٹ اور گورنمنٹ بلڈنگز کے علاوہ لوگوں کے اپارٹمنٹس کو بھی تباہ کر دیا گیا تھا، اور بکنگم پیلس پر بھی اس وار کے دوران بام گرائے گئے تھے۔ انگلینڈ کی گورنمنٹ نے کنگ جارج 4 اور ان کی فیملی کو ایڈوائز کی کہ وہ اس پیلس کو چھوڑ دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور اسی پیلس میں رہنے کا ارادہ رکھا۔ کوئین ایلزابتھ نے اس وار کے دوران یہ مشہور الفاظ بھی کہے تھے کہ بچے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک میں نہیں جاؤں گی، اور میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے والد نہیں جائیں گے، اور اپنے ملک کا کنگ ایسے حالات میں ملک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ رائل فیملی اس وار کے دوران اسی پیلس میں رہے تھے، اور جرمن بمبرز نے اس پیلس پر 9 بام گرائے تھے۔ جب ایک جرمن بام نے پیلس چیپل کو تباہ کیا تو اس کی تباہی کی ویڈیو یوکے کے ہر ایک سینما گھر میں چلائی گئی تھی، یہ دکھانے کے لیے کہ اس وار سے امیر اور غریب دونوں برابر ہیں، اور ان دونوں کو ایک جیسا ہی فرق پڑتا ہے۔ اور بکنگم پیلس کے نیچے بہت سی سیکرٹ ٹنلز بھی ہیں۔ اسی وار کے دوران جب کنگ جارج 4 ان ٹنلز میں چھپے ہوئے تھے تو ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس نے ان کو بتایا کہ وہ کئی سالوں سے اس ٹنل میں رہ رہا ہے۔ اگرچہ بکنگم پیلس مونارک کی آفیشل ریزیڈنس ہے، مگر کوئین ایلزابتھ 2 اس پیلس میں نہیں رہتی تھی۔ وہ اس پیلس سے 20 میل دور ونڈسر کیسل میں رہا کرتی تھی۔ وہ بکنگم پیلس کو اپنے آفس کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ 2002 میں کوئین ایلزابتھ کی گولڈن جوبلی کے دوران پوری دنیا سے 1 ملین لوگوں نے اس پیلس کو وزٹ کیا تھا۔ اس پیلس کی حفاظت کرنے کے لیے کئی گارڈز ہر وقت یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ان گارڈز کے اس سرخ رنگ کے یونیفارم میں بھی ایک خاص چیز ہے۔ سرخ رنگ کا یونیفارم بنانے کی
एक वजह ये थी कि जब ये यूनिफॉर्म बनाए गए थे उस वक्त सुरख रंग सबसे सस्ता डाई था और इससे रॉयल फैमिली के कई पैसे भी बच जाते। और इसकी दूसरी वजह ये थी कि एक डिस्टेंस से सुरख रंग में फर्क करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए जंग के दौरान दुश्मन को इस बात का पता नहीं चलता था कि वो आखिर लड़ कितने बंदों से रहा है। इंग्लैंड में किंग या क्वीन की हिफाजत करने को बहुत आला काम माना जाता है और इनके गार्ड्स की भी बहुत इज्जत की जाती है। चेंजिंग ऑफ द गार्ड सेरेमनी, जिसको गार्ड माउंटिंग भी कहते हैं, हर हफ्ते में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को बकिंगम पैलेस के बाहर होती है। ये सेरेमनी 10:45 पर शुरू होती है और ये तकरीबन 45 मिनट तक चलती है। गार्ड माउंटिंग की सबसे पहली सेरेमनी व्हाइट हॉल पैलेस में की गई थी। ये सेरेमनी इंग्लैंड में इतनी मशहूर है कि आपको इस सेरेमनी के दौरान एक सुई रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। मोनार्क की हिफाजत करने वाले गार्ड्स को 5 रेजिमेंट्स में तकसीम किया जाता है। बकिंगम पैलेस को इंग्लैंड का व्हाइट हाउस कहा जा सकता है और इसकी सिक्योरिटी इंग्लैंड के किसी भी और जगह की सिक्योरिटी से बहुत ज्यादा होती है। और इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद जोन्स नाम का एक लड़का इस पैलेस में दाखिल हो जाता है। 1838 से लेकर 1841 तक जोन्स नाम का ये लड़का 3 बार पैलेस में दाखिल हुआ। उसने पैलेस के किचन से खाना चुराया, क्वीन विक्टोरिया का अंडरवेयर भी चुराया और क्वीन विक्टोरिया के तख्त पर भी बैठा था। इसके अलावा 1982 में माइकल फैगन नाम का लड़का भी इस पैलेस में दाखिल हो चुका है। 20th सेंचुरी में यूएसए और यूके के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए। 1918 में वुडरो विल्सन यूएसए के वो पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने बकिंगम पैलेस को विजिट किया। दरअसल वो पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे, मगर उन्होंने फर्स्ट लेडी एडिथ विल्सन के साथ इस पैलेस पर रुकने का इरादा किया। किंग जॉर्ज V ने उनका इस्तकबाल किया और यूएसए और यूके के ताल्लुकात यहीं से बेहतरी की तरफ शुरू हुए। और उस वक्त से लेकर अब तक कई यूएसए के प्रेसिडेंट बकिंगम पैलेस को विजिट कर चुके हैं। और इसी में नाम आता है जिमी कार्टर का, जिन्होंने 1977 में यूके का विजिट किया और अपने इस विजिट के दौरान क्वीन एलिजाबेथ को उनके होंठों पर किस करके प्रोटोकॉल भी तोड़ा था।